اما بعد حاضرین مجلس، آج 26 جنوری 2025 یوم جمہوریہ کا دن ہے۔ آج سے برسوں پہلے 1950 میں اس ملک کو ایک سنویدھان اور ایک قانون دیا گیا تھا۔ ملک کی آزادی کے بعد یہ ملک کس طرح چلے گا، اس کا دستور اور آئین کیا ہوگا، اس بات کو لے کر کے جمعیت علماء کے اکابرین اور ملک بھر کے سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے مسلمانوں کے ذمہ داران نے یہ طے کیا تھا کہ اس ملک کی آزادی میں ہمارا حصہ ہے، اور ہم نے اس وقت جو سیاسی پارٹی برسر اقتدار تھی، یا یوں کہیے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہی تھی، مسلمانوں نے اور ان کے اکابرین نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جب ملک آزاد ہوگا تو ملک کی آزادی کے بعد یہ ملک غیر مذہبی ملک ہوگا۔ یہاں جو حکومت ہوگی وہ مذہبی حکومت نہیں ہوگی، بلکہ غیر مذہبی حکومت ہوگی، سیکولرازم پر مبنی ہوگی۔ ظاہر بات ہے 1947 15 اگست کو یہ ملک آزاد ہوا، اور ہمارے اکابرین نے اس بات کی بھرپور کوشش کی، اور ان کی قربانیوں کے پیش نظر اس وقت ملک کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کو مسلمانوں کے جمعیت علماء کے اکابرین کے مطالبے کو منظوری دینی پڑی، اور ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جس کمیٹی میں تقریباً 35 مسلمان بھی شریک تھے، اور اس کمیٹی نے دستور بنانے کی ذمہ داری اوڑھی تھی۔ تقریباً 200 سے 250 افراد پر مشتمل یہ کمیٹی تھی، جس کے سربراہ ڈاکٹر بھیم راؤ بابا صاحب امبیڈکر تھے، جنہوں نے اس دیش کو سنویدھان دیا، اور یہ سیکولرازم پر مبنی ہے کہ اس ملک میں رہنے والے ہر شہری کو اب آزادی حاصل ہوگی کہ وہ جس مذہب کو اختیار کر کے اس ملک میں اپنا وقت گزارنا چاہے، اپنی زندگی گزار سکتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ وہ اپنے مذہب کے مطابق درسگاہیں، مدرسے، اسکول قائم کر سکتے ہیں، اپنے مذہب کی دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں، اور مکمل آزادی کے ساتھ اس ملک میں اپنی زندگی بتا سکتے ہیں۔ ایسا دستور دیا گیا تھا، اور اسی دستور کے مطابق یہ ملک آج تک چلتا رہا ہے۔ آج ہم 2025 میں ہے، اور ملک کو جو قانون دیا گیا تھا وہ 1950 کو دیا گیا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو یہ 76واں یوم جمہوریہ ہے، جسے ہم جمعیت علماء کے دفتر پر اور دیش کے پرچم تلے منا رہے ہیں۔ میں جمعیت علماء کی طرف سے اور اسی طرح تمام ہی ذمہ داران کی طرف سے حاضرین مجلس کو اور اہلیان مالیگاؤں کو خصوصاً اور دیش بھر کے بھارتی لوگوں کو عموماً مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ ملک آئین، سنویدھان اور دستور و قانون کے مطابق چل رہا ہے۔ آج جو لوگ اس کو بدلنے کی یا اس کو مٹانے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ اپنے منصوبے میں ناکام رہیں گے، اور یہ ملک جن قربانیوں کے ساتھ آزاد ہوا، اور اس ملک کو جو دستور اور آئین دیا گیا ہے، آگے بھی اسی دستور اور قانون کے مطابق یہ دیش چلتا رہے گا۔ میں سبھی واسیوں کو پھر مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ اس ملک کی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس ملک میں قانون اور دستور کی حکمرانی رہے، اس کے لیے ہم جدوجہد کرتے رہیں گے۔ سبھی لوگوں کو مبارکباد، بہت بہت شکریہ۔ کہ یہ ملک ایک ہی رہے گا، یہ متحد رہے گا، یہ اکھنڈ رہے گا، لیکن بہرحال جو ہونا تھا وہ ہوا، اور جس کو جانا تھا پاکستان وہ چلے گئے، لیکن ہمارے اکابرین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو یہیں پر رہنا ہے، اور پھر اس کے لیے محنتیں شروع ہوئی۔ کب 1947 کو یہ ملک آزاد ہوا، اب یہ ضروری تھا
کہ کوئی ایسا قانون بنایا جائے کہ جس کی روشنی میں ہمارا یہ ملک چلے اور یہاں کے رہنے والے لوگ اپنے جو زندگی گزارنے کے جو دستور ہیں، جو قوانین ہیں، اس کے لیے ایک دستور مرتب کیا جائے۔ تو چنانچہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی قیادت میں تقریباً 250 رکنی کمیٹی ایک بنائی گئی، جس میں تقریباً 35 مسلمان ہیں۔ یہ تحقیقی بات ہے، یعنی جس طریقے سے آزادی کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، جیسے تاریخ سے ان کے ناموں کو کھرچا جا رہا ہے، ایسے ہی آئین بنانے والی جو کمیٹی تھی اس کے اندر 35 مسلمان تھے، ان کے بھی ناموں کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت مولانا عبد الرحمان سیواروی رحمۃ اللہ علیہ، ہے نا، ایسے بہت بڑے بڑے اکابرین تھے۔ تقریباً 35 آزاد کرانے کے لیے آزاد ہوا جس وقت ہندوستان، تو ہندوستان کے اندر ایک طبقہ ایسا تھا جن کا یہ مطالبہ تھا کہ مسلمانوں کے نام پر پاکستان بن گیا، اب ہندوستان یہ ہندو راشٹر بنے گا، لیکن ہمارے اکابرین ہے نا، یہ پنڈت جواہر لال نہرو اور گاندھی، ان سے بار بار مل کر کے ان کا پرانا وعدہ یاد دلاتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ تم یہ کہتے تھے کہ جس وقت ہندوستان آزاد ہوگا تو اس کا جو دستور ہوگا وہ سیکولرزم پر مبنی ہوگا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم کو اپنا وعدہ وفا کرنا ہے۔ چنانچہ ہمارے اکابرین کی مسلسل محنتوں اور کوششوں سے یہ آئین بنا اور 26 جنوری 1950 کو یہ آئین نافذ کیا گیا۔ آج جو حالات ہیں میرے دوستوں، یہ سمجھ لیجئے اس سے گئے گزرے حالات ہمارے اوپر آ چکے ہیں، اس سے برے حالات آ چکے ہیں، ہمیں گھبرانا نہیں۔ شاعر نے کہا ہے کہ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے رقام، یہ چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ آج بطور خاص ہمارے شہر پر جو حالات ہیں میرے دوستوں، اس کے اندر ہم کو گھبرانا نہیں۔ ہاں، بنگلہ دیشی کے نام پر جو معاملات چل رہے ہیں، بنگلہ دیش سے محبت کس کو ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کی جو وزیر اعظم تھی جو بھاگ کر کے آئی، اس کو پناہ دینے والے آپ کوئی مسلمان نہیں، ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہے، باقاعدہ ان کو فل سیکورٹی کے اندر یہاں پر رکھے۔ اور بنگلہ دیش سے جو لوگ آتے ہیں تو کوئی ہوا میں اڑ کر کے نہیں آتے، بارڈر پار کر کے آتے ہیں۔ بارڈر پر کون رہتا ہے؟ پی ایس ایف، بارڈر سیکورٹی فورس۔ اس کی یہ کس کے ماتحت آتا ہے؟ وزارت داخلہ کے ماتحت، وزارت دفاع کے ماتحت۔ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ اس کے ذمہ دار تو ہماری جو حکومت ہے، جو مرکزی اور سینٹرل گورنمنٹ ہے، وہی ہے نا۔ تو اگر یہ گھس رہے ہیں ایسے تو ہمارا انشاءاللہ، ہمارا تو پورا یقین ہے، پورا اعتماد ہے، ہمارے شہر کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن اگر ہے بھی تو اس سے ہم کو کہنا چاہیے لگاؤ نہیں، آپ بالکل اٹھاؤ، ان کو لے کر کے جاؤ۔ لیکن یہ اندر آ رہے ہیں تو جیسا دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بھائی دہلی کے اندر تو بہت سارے روہنگیائی مسلمان ہیں، بہت سارے بنگلہ دیشی مسلمان بستے، تو اس کا کیا؟ تو انہوں نے یہی کہا، بولا آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہو، آپ جا کر کے سینٹرل گورنمنٹ سے پوچھو، ہے نا۔ بارڈر یہاں پر آنے والے جو ہے اس کا ذمہ دار کون؟ یہ تو سب کے سب یہی ذمہ دار ہے۔ تو اس لیے ہم کو گھبرانا نہیں ہے نا، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے وصول کے ساتھ ہم کو یہیں پر رہنا ہے، مضبوطی کے ساتھ ہم کو رہنا ہے، اپنے اکابرین کا ساتھ دینا ہے اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ سب سے مین بات یہ ہوگی، ہمارے اندر جو ڈر اور خوف کی جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے، میرے دوستو، ایمان والا کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم رنجیدہ مت ہو، تم خوفزدہ مت ہو، سربلند تو تم ہی رہو گے، بشرطے کہ تم مومن کامل ہو۔ جس کا رب سیدھا اس کا سب سیدھا، جس کا رب سیدھا اس کا سب